السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا اس سے پہلے بھی کسی کو آخری رسول کہا گیا تھا؟ جس طرح آج لوگ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ آخری رسول ہیں، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، تو کیا ایسا پہلے بھی کبھی کہا گیا تھا؟ قرآن میں اس کے لیے ایک آیت موجود ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذیر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اس سے بتاؤں گا، اور یہ آج کس طرح قابل عمل ہے، آج کے دور میں کیسے یہ آیتیں ہدایت دیتی ہیں، اس کی بھی وضاحت کر دوں گا۔ گزارش ہے کہ درس کو مکمل سنیں تاکہ آپ کی تشنگی دور ہو جائے اور آپ کے سوالات خود بخود معدوم ہو جائیں۔ مکمل سن لینے سے سوالات خود بخود بہت سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ سورہ المومن اور اس کی آیت نمبر 34-35 یعنی 40 کی 34-35۔ پہلے حافظ نذیر احمد والا ترجمہ: اور تحقیق تمہارے پاس اس سے قبل یوسف واضح دلائل کے ساتھ آئے، سو تم ہمیشہ شک میں رہے اس کے بارے میں جس کے ساتھ وہ تمہارے پاس آئے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اسے گمراہ کرتا ہے جو حد سے گزرنے والا، شک میں رہنے والا ہو۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں کسی دلیل کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو، ان کی ایک اجبیسی سخت ناپسند ہے اللہ کے نزدیک اور ان کے نزدیک جو ایمان لائے۔ اسی طرح اللہ ہر مغرور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جس میں صاف یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب یوسف فوت ہوئے تو لوگوں نے یہی کہا تھا کہ اب ہرگز اللہ کوئی رسول نہیں بھیجے گا، جبکہ اللہ رسول ہمیشہ بھیجتا رہا ہے، آج بھی موجود ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ جب تک رسول آئے گا ہی نہیں، جہاں رسول نہیں آتا ہے تو وہاں اللہ کا عذاب بھی نہیں آتا ہے۔ تو ان آیتوں کو تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ اس وقت جو اصل مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ کیا محمد رسول اللہ کے علاوہ بھی کسی کو آخری رسول کہا گیا تھا؟ تو یہ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے کہ یوسف کو بھی آخری رسول کہا گیا تھا۔ اب آئیے ان آیتوں کی فہم لیتے ہیں کہ حقیقت میں کیا ہے۔ وَلَقَدْ اور یقیناً جاءکم تمہارے پاس آئے یوسف من قبل، یوسف پہلے سے۔ اگر آپ یوسف کا بھی ترجمہ کر لیں کیونکہ یہ صفت کے لحاظ سے ہے تو تاسف والا، افسوس کرنے والا، بالبینات بیان کیے ہوئے کو، وضاحت کو۔ فما زلتم پس جو تم رہے یا جو تمہارا زوال ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے، فی شک شک میں ہے، مما جاکم بھی اس سے جو آیا تمہارے پاس، اس کے ذریعے، یعنی کس کے ذریعے؟ کتاب کے ذریعے۔ حتی یہاں تک کہ اذا ہلاکا جب ہلاک ہوا، قل تم نے کہا، لن یبعث اللہ ہرگز اللہ نہیں اٹھائے گا، من بعد ہی اس کے بعد سے، رسولاً کوئی رسول، کوئی پیغام دینے والا۔ کذالک یضل اللہ اسی طرح اللہ سے گمراہ ہوتے ہیں، من ہوا جو کوئی ہے، مسرفن حد سے بڑھا ہوا، مرتاب نفسیاتی الجھن میں مبتلا۔ اس کے بعد الذین یجادلون، یہ جو چھوٹا سا نون لگ جاتا ہے تو یہ پہلی آیت کا تسلسل ہوتا ہے کہ انہی لوگوں کی بات ہو رہی جن لوگوں نے یوسف کو آخری رسول کہہ دیا تھا، جو اللہ سے گمراہ رہے۔ تو یہ لوگ یجادلون، وہ بحث برائے بحث کرتے ہیں، جدل کرتے ہیں۔ جدل کہتے ہیں بلا وجہ بات کو طول دینا، یعنی یہ لوگ سمجھنے والے نہیں ہوتے بلکہ یہ زبردستی مین میخ نکالتے ہیں، پخ کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ بات کو کھینچتے رہیں، طول دیتے رہیں، تو اسی لیے جدل کو بحث برائے بحث کہا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو بحث برائے بحث کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، آتا ہم جو انہیں دی گئی ہے، کبورا مقتن تو بڑی ناپسندیدگی ہے، عند اللہ اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک، وعند الذین آمنوا اور ماننے والوں کے پاس یا ماننے والوں کے نزدیک، کذالک اسی طرح، یتبع اللہ اللہ سے یہ مہر ہے، علی کل ہر ایک پر، قلب متکبر جبار، قلب کہتے ہیں پلٹنے کو، متکبر جس میں تکبر یعنی بڑائی جمع ہے، اور جبار جبر کرنے والا، سخت۔ تو اسی طرح ہر ایک زبردست یا جابر قوت والا، بڑائی کرنے والا، متکبر، پلٹنے پر اللہ سے مہر لگا لیتا ہے۔ میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ بتا دیتا ہوں اور پھر سمجھاتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ کس طرح قابل فہم ہے، قابل عمل ہے۔ اور یقیناً اس سے پہلے وضاحت کو تمہارے پاس یوسف لے کر آیا، بس جو تم اس سے شک میں، یعنی زوال یا ہمیشہ ویسا ہی میں رہے جو اس الکتاب کے ذریعے تمہیں آیا،
یہاں تک کہ جب ہلاک ہوا تھا تو تم نے کہا کوئی پیغام دینے والا اس کے بعد سے اللہ سے ہرگز نہیں اٹھے گا۔ اسی طرح جو وہ حد سے بڑھنے نفسیاتی الجھن میں رہنے والا ہے وہ اللہ سے گمراہ ہوتا ہے، اللہ سے بھٹک جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جو انہیں دلیل دی گئی ہے اس کے بغیر بحث برائے بحث کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور ماننے والوں کے نزدیک بڑی ناپسندیدگی ہے۔ اسی طرح ہر ایک زبردست جابر قوت والا، بڑائی کرنے والے متکبر پلٹنے پر اللہ سے یہ مہر لگا لیتا ہے، یا وہ جامد ہوتا ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ آج کے دن میں یہ کس طرح قابل عمل ہے۔ تو اللہ صاف بتا رہا ہے کہ پہلے بھی جو تعصف کرنے والے آئے ہیں، یوسف کا مطلب ہے افسوس کرنے والا، تعصف کرنے والا، تو وہ پہلے بھی جو کوئی اس طرح افسوس کرنے والا آیا کسی بھی قوم پر، کس پر آیا؟ بینات پر، بیان کیے ہوئے کو، یعنی اللہ کی وضاحت کو، اللہ کے بیان کو جب سمجھا اس نے کہ اللہ کیا حکم دے رہا ہے اور میری قوم کیا عمل کر رہی ہے، تو اسے ایک افسوس ہوتا ہے، ایک ملال ہوتا ہے، ایک رنج ہوتا ہے، تعصف ہوتا ہے کہ کاش میری قوم بھی صحیح عمل کر لیتی۔ جیسے آج کا مسلمان، آج دنیا بھر میں مسلمان قوم ذلیل و خوار ہے، تو ایسے میں جو لوگ قرآن کو سمجھ رہے ہیں انہیں بہت افسوس ہوتا ہے، بڑے ملول ہوتے ہیں، بڑے غمگین ہوتے ہیں، کیونکہ اتنی وضاحت کو دینے کے باوجود یہ لوگ اسی گمراہی میں چل رہے ہیں۔ اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام سے ملاوٹ کے بغیر سمجھنے کے بجائے، اللہ کے کلام کو سمجھ کر عمل کرنے کے بجائے اس میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر کے اس سے مزید دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، خود تو تباہ ہو ہی رہے ہیں، پوری قوم کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ تعصف ہوتا ہے، یہ افسوس ہوتا ہے، یہ ملال ہوتا ہے، یہ رنج ہوتا ہے، یہ غم ہوتا ہے، یہ ملال ہوتا ہے۔ ہر اس شخص کو جو اللہ کی بات کو سمجھ جاتا ہے وہ تعصف کرتا ہے۔ تو پھر کہہ رہے کہ تو پس وہ جو تمہارا زوال ہے تو ایک شک میں ہے اس سے جو تمہارے پاس اس کتاب کے ذریعے آیا ہوا۔ اللہ نے کتاب کے ذریعے تمام وضاحت دے دیا، سارے پیغامات دے دیے۔ زلل کا یہ لوگ یہ جو زے لام ہے اس کا اصل میں اسی سے زوال نکلا ہے، لیکن اس کو لوگ ہمیشگی بھی کہتے ہیں، جو انہوں نے تو ہمیشہ رہنے کا کیا۔ تو بات یہ ہے ہی نہیں، پس جو زوال ہے تمہارا تو شک میں ہے اس سے جو تمہارے پاس اس کتاب کے ذریعے، یعنی اللہ کی کتاب کے ذریعے تمہارے پاس جو احکامات آ رہے ہیں تم اس میں شک میں ہو، اسی لیے تو تمہارا زوال ہو رہا ہے۔ آج بھی جو لوگ قرآن کے ماننے کے دعوے دار ہیں، یعنی جن کو عرف عام میں امت مسلمہ کہا جاتا ہے، یہ امت مسلمہ جو ہے یہ غیر مسلمہ ہو چکی ہے، کسی کو سلامتی نہیں دیتی ہے، کیونکہ یہ لوگ جو اللہ نے احکامات دیے ہیں اپنی کتاب کے ذریعے اس سے ہی شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں تک کہ جب وہ شخص ہلاک ہو جاتا ہے، ایسا تعصف کرنے والا، ایسا افسوس کرنے والا جو اللہ کے احکامات کو سمجھ کر اللہ کے کلام کو بڑی وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہے، تو پھر وہ جب ہلاک ہوتا ہے تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی رسول ہرگز نہیں اٹھے گا، کوئی پیغام دینے والا ہرگز نہیں اٹھے گا۔ یعنی آج یہ چند لوگ جو پاگل ہیں پیغام دے رہے ہیں، یہ سمجھ رہے کہ بڑے اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، تو ایسا پیغام دینے والا جو اللہ کی بات کو خالص کر کے بتائے، ایسا ان کو کبھی ملے گا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کر لیا، آئندہ ایسا نہیں ہو سکے گا اور کوئی بھی نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یہ احساس ہے کہ جس طرح ملاوٹ کر کے روایتی مترجمین نے اپنے باپ دادا کے نام پر، علماء کے نام پر، اکابرین کے نام پر، اماموں کے نام پر یا سنت کے نام پر جتنا بگاڑ پیدا کر دیا، وہ سمجھتے کہ اور کوئی پیغام دینے والا تو اٹھے گا ہی نہیں، جبکہ اللہ کی کتاب ایسی کہ قیامت تک لوگ اٹھتے رہیں گے جو اس کو حق بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس پر جاتے رہیں گے۔ تو اللہ یہی بتا رہا ہے کہ اسی طرح اللہ سے گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو حد سے بڑھے ہوئے ہیں اور جن نفسیاتی الجھن میں مبتلا ہیں، یعنی ایسے لوگ خود بھی نفسیاتی الجھن میں مبتلا ہیں، پوری قوم کو نفسیاتی الجھن میں مبتلا رکھتے ہیں، اور وہ حد سے خود بڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہیں، جو پیغام دے رہا ہے، جو حکم دے رہا ہے، جو احکامات دے رہا ہے، اس کی فرما برداری سے حد سے بڑھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے، بالکل اس کو آگے پیچھے انہوں نے کر رکھا ہے۔ اگلی آیت میں اس کی مزید وضاحت کرے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں میں بحث برائے بحث کرتے ہیں، کہ جب ان کو اللہ کی آیت کے ذریعے بتایا جاتا ہے دیکھو اللہ کا کیا حکم ہے، تو بجائے اس کو سمجھنے کے، اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر سمجھنے کے، اس پر بحث برائے بحث لگ جاتے ہیں کہ سنت یہ ہے، فلاں یہ ہے، 1400 سال سے یوں چلا آ رہا ہے، ہمارے لوگوں نے سب نے کہا ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے، دنیا میں تم لوگ سمجھدار آ گئے ہو، باقی لوگ نہیں ہیں۔ یہی سب بہانے ہوتے ہیں اور یہ بلا وجہ بحث برائے بحث دیتے ہیں۔ حق بات کیا ہے، آیت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے بجائے بحث کو طول دیتے رہتے ہیں، جدل کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، اور کس طرح کرتے ہیں کہ اس دلیل کے بغیر جو انہیں اللہ نے دیا ہے، جو انہیں دلیل دی گئی اس دلیل کے بغیر
بحث برائے بحث میں الجھے رہتے ہیں، قرآن سے دلیل نہیں دیں گے، اللہ کی آیتوں سے دلیل نہیں دیں گے، اللہ کی آیتوں میں جدل ضرور کریں گے لیکن وہ بھی دلیل کے بغیر۔ تو یہ جو ہے بڑی ناپسندیدگی والی بات ہے اللہ کے نزدیک بھی اور ماننے والوں کے نزدیک بھی۔ تو اسی طرح یہ لوگ جو اللہ کے احکامات سے دور کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں میں جدل کرتے ہیں، بحث برائے بحث کر رہے ہوتے ہیں اور بغیر کسی دلیل کے، تو یہ لوگ ماننے والوں کے نزدیک بھی اور اللہ کے نزدیک بھی بڑی ہی ناپسندیدگی کی بات کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ان لوگوں نے اپنے پلٹنے پر مہر لگا رکھا ہے، یعنی اللہ نے کسی کے دل پر مہر نہیں لگا رکھا ہے، انہوں نے تو وہ دل کر دیا، جبکہ وہ پلٹنے پر، قلب کہتے ہیں پلٹنے کو، تو ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ پلٹنے پر ان کے اندر تکبر جمع ہے، بڑائی جمع ہے، اور وہ جبر کرنے والے ہیں، سختی کرنے والے ہیں کہ بس ہم نے جو سمجھ رکھا ہے، ہمارے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے 1400 سال سے جو سمجھ میں آ رہا ہے یہی ٹھیک ہے، تم لوگ غلط ہو، کبھی وہ پلٹنے پر نہیں آئیں گے، چاہے وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہوں، ان کو نتیجہ انتہائی غلط مل رہا ہو، لیکن انہیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ ہم اللہ کے کلام میں شرک کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو ہم بغیر شرک کے سمجھ ہی نہیں رہے۔ تو ایسے ہی لوگ جو متکبر بھی ہوتے ہیں، جن کے اندر بڑی بڑائی جمع ہوتی ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، اور وہ اس میں سخت بھی ہوتے ہیں، سرکش بھی ہوتے ہیں، یعنی جبر کرنے والے ہوتے ہیں، سختی کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی بات کو زبردستی منوانے والے ہوتے ہیں، قوت کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ پلٹنے پر جو ہے اللہ سے انہوں نے مہر لگا رکھا ہے، انہوں نے خود اللہ سے اپنے سوچنے پر مہر لگا رکھا ہے کہ نہ اللہ کی بات سننی ہے، نہ اللہ کی بات سمجھنی ہے، نہ اللہ کی بات کو ماننی ہے، بس جو کچھ چلا آ رہا ہے ہمارے باپ دادا سے وہی ٹھیک ہے، جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، جو ہمارے علماء نے کہہ دیا، جو ہمارے فقہ والوں نے کہہ دیا، جو ہمارے امام نے کہہ دیا، بس اسی پر چلنا ہے، وہ کبھی حق بات کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ اس آیت کی فہم، یعنی اللہ کا رسول کبھی آنا بند نہیں ہوتا ہے، قیامت تک آتے رہیں گے، جو اللہ کی کتاب سے اس کو بتاتے رہیں گے، اللہ کی آیتوں کو سمجھ کر بتائیں گے کہ دیکھو حق بات کیا ہے۔ لیکن جو لوگ متکبر ہیں، جو لوگ بغیر دلیل کے بحث برائے بحث کرتے ہیں، جو نفسیاتی الجھن میں خود بھی مبتلا ہیں اور حد سے بڑھنے والے بھی، اللہ کے احکامات کے حد سے، فرمانبرداری کے حد سے باہر نکلنے والے ہیں، تو یہی لوگ اللہ سے گمراہ ہوتے ہیں، یہ خود بھی گمراہ رہتے ہیں اور پوری قوم کو بھی گمراہی میں مبتلا رکھتے ہیں۔ تو ایسے میں ماننے والے لوگ بیچارے صرف تعصف کر کے رہ جاتے ہیں، افسوس کر کے رہ جاتے ہیں کہ اتنی وضاحت کے ساتھ ان کو آیت کو بتائی جا رہی ہے، اس کے باوجود یہ لوگ اس سے شک میں مبتلا ہیں۔ اور جب ایسا کوئی شخص ہلاک ہو جاتا ہے، کہتے ہیں بس اب تو کوئی پیغام دینے والا اٹھے گا ہی نہیں، اس کا انجام تو لوگوں نے دیکھ لیا، اب کوئی نہیں آئے گا۔ یا پھر اس طرح راگ الاپتے رہیں گے کہ ہمارے کابر نے یوں کر دیا تھا، اس وقت کے سپر پاوروں کو شکست دے دیا تھا، اور خود کیا کرے اس پر غرض ہی نہیں ہے۔ آپ بھی اللہ کے احکامات کو مان لیں، آپ بھی آج کے وقت کے سپر پاور کو شکست دے سکتے ہیں، لیکن آئیں تو صحیح، اللہ کے احکامات کو سمجھیں تو صحیح، اس کے مطابق عمل کر کے تو دکھائیں، اس کے مطابق معاشرہ بنا کر تو دکھائیں۔ تو آج بھی اللہ کی کتاب پر جو لوگ فرما برداری اختیار کر لیں گے، جو اللہ کے احکامات کو سمجھ لیں گے، اللہ کے کلام کو بغیر غیر اللہ کے کلام کے شرک سمجھ کر عمل کر لیں گے، تو ان کا نتیجہ پھر ویسا ہی آئے گا، اور پھر وہ تعصف نہیں ہوگا، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہرگز کوئی پیغام دینے والا نہیں ہے، کہ پیغام دینے والا قیامت تک آتا رہتا ہے۔ تو میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی وہ سوال کرنا چاہتے ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔